بھائی سے لڑائی کی ہوگی، باپ کے ساتھ گستاخی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، چھوٹے پر بلا وجہ ہاتھ اٹھایا ہوگا، اسے تھپڑ مارا ہوگا، سماج کا طاقتور انسان ہونے کے ناطے اب کمزوروں پر ظلم کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری صورتحال رہی ہوگی، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، اور یہ آدمی کل قیامت کے دن جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آیا تھا برائیوں کا ڈھیر لے کر کے جائے گا، اس وقت احساس ہوگا کہ نیکیوں کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں ہمیں کیا معلوم، کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں مفتی بن گیا تو میری بخشش ہوگی، میں قاضی ہو گیا تو میری بخشش ہوگی، میں شیخ الحدیث ہو گیا تو میری بخشش ہوگی، میں صدر مجلس بن گیا تو سب سے اعلیٰ ہو گیا، میں گاؤں کا چودھری بن گیا تو میری بخشش ہو جائے گی، میں نے مدرسہ بنا لیا تو میری بخشش ہو جائے گی، میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو میری بخشش ہو جائے گی، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک کوئی بھی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کی نہیں پڑھی لہذا میری بخشش ہو جائے گی، میں نے کوئی صدقہ خواہ وہ واجبہ ہو یا نافلہ ہو چھوڑا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی بھی نیکی کا موقع ایسا نہ آیا جہاں میں نے نیکی نہ کی ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں ان نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا جاؤں گا، تو وہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے یہ چاہے گا کہ چھوٹ جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک بڑے عابد کا واقعہ ہے، 40 سال تک انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جب ان کی موت ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ جا میں نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں معاف کر دیا۔ بات سمجھیے گا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا کیا۔ اس عابد کے دل میں یہ بات آئی کہ 40 سال تک میں نے عبادت کی، ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، کیا اچھا ہوتا کہ کہہ دیتے کہ ان عبادتوں کے بدلے میں تجھے معاف کر دیا۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس عابد کو جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑے کرو، چنانچہ اس کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ جہنم کی تپش اور جہنم کی جو گرمی تھی اس نے اس کے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی ایسی شدت محسوس ہوئی کہ اب جان نکلے تب جان نکلے۔ ایسے میں ایک غیب سے ایک پیالہ ظاہر ہوا، غیب سے ایک پیالہ ظاہر ہوا اور یہ آواز آئی کہ اس ایک پانی کے پیالے کی قیمت 40 سال کی عبادت ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 سال کی عبادت ہے تو اسے یہ پانی کا پیالہ دیا جا سکتا ہے۔ اس عابد نے دیکھا مروں میں کیا کروں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ میرے پاس 40 سال کی عبادت ہے، انہوں نے 40 سال کی عبادت ایک پیالے پانی کے بدلے میں دے دی اور وہ پانی کا پیالہ لے کر کے پی لیا۔ 40 سال عبادت کی قیمت تو قیامت میں ایک پیالہ پانی ہے، اور ہم اور آپ یوں سمجھیں کہ خوب عبادت کر لی، خوب نیکیاں بٹور لیا، اکٹھا کر لیا، لہذا بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے اس عابد سے کہا کہ اب بتا
تیرے پاس کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ اب وہ دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے معافی مانگی اللہ سے، اے اللہ تیرے فضل کی بنیاد پر ہی جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ کوئی بھی تیرے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکی کو غنیمت سمجھے۔ کس نیکی پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرما لے کوئی نہیں جانتا۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ کس کو پانی پلایا؟ کسی انسان کو نہیں، کہ کسی پیاسے آدمی کو نہیں، کتے کو پانی پلایا۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کی بخشش فرما دی، صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ کر لے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریفی کی روایت ہے، نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز، سامنے پردے پر آپ کے سامنے میں جنت اور جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جو بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، اسے کھانا پینا نہیں دیتی تھی اور اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی تاکہ وہ اپنا چارہ پانی کا انتظام خود کر لے، کہیں سے کسی طریقے سے پیٹ بھر لے۔ اسی طریقے سے بھوکے وہ بلی مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو، اس بلی کو بلا وجہ مارنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا۔ تو چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو سکتی ہے، چھوٹی سی برائی کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے دوران خطبہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے فرمایا، اذا کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ومردۃ الجن، اور جو جناتوں میں بھی بدمعاش قسم کے ہیں انہیں بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ مزید کیا ہوتا ہے؟ غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ گٹر اور نالے تمام اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں، خوشبو کو اس لیے چھڑک دیا جاتا ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو، کہیں سے کسی بھی قسم کی کوئی بدبو نہ آئے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، مکمل طریقے پر کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، تاکہ ہر طرف سے جنت کی خوشبو آئے اور امت محمدیہ اس کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھے اور اس کے لیے اعمال کرے۔ اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، ایک باضابطہ اعلان کرنے والا مقرر کیا جاتا ہے، وہ پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھو، آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ صدقہ و خیرات کی طرف، آؤ تلاوت کی طرف، آؤ ذکر و اذکار کی طرف، آؤ توبہ و استغفار کی طرف، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ،